جی اسکرین ویزیبل ہے آپ کو؟ یس سر، شو ہو رہی ہے. جی جیسا آج کا ٹاپک ہمارا چیپٹر ہے ریلیٹڈ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور اس میں اس ٹاپک میں مینلی ہم کور کریں گے کہ جو سالڈ ویسٹ ہے وہ جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے میجر پورشن, اس کو ہم پھر مینیج کس طرح کرتے ہیں, اور اکارڈنگ ٹو دا اگر ہم سینیریو پاکستان کریں تو یہاں پہ پر ڈے کتنا جنریٹ ہوتا ہے, اس کو کس طرح ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم جو آپ کے میٹروپولیٹن بڑے سٹیز ہیں اس کا کچھ ہم ڈیٹا لے کے یہاں پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو مین کنٹینٹ ہیں آج کے وہ آپ کے سالڈ ویسٹ, اس کی ٹائپس, کریکٹرسٹکس, سورسز کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے, کوانٹٹی سالڈ ویسٹ کی, کلیکشن کیسے ہوتی ہے, اس کا پھر ڈسپوز کو کیسے کیا جاتا ہے, میتھڈس کیا ہیں اس کے, 3R کنسیپٹ کیا ہے, RDF کیا ہے, اور ویسٹ ٹو انرجی, ویسٹ سے پھر ہم انرجی میں کیسے جا سکتے ہیں. مینلی یہ ہم اس لیکچر کے اندر کور کریں گے. ویسٹ سمپل ڈیفینیشن, ربش, ٹریش, انوانٹیڈ اور یوز لیس مٹیریل, جس کو یوز کرنے کے بعد جو کہ انوانٹیڈ ہو چکا ہے, یوز لیس ہو چکا ہے مٹیریل, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ویسٹ کہہ سکتے ہیں. یہ آل سیکٹر آف لائف میں ویسٹ آپ کا جنریٹ ہو سکتا ہے, آپ کی انڈسٹریز میں, آپ کے ہاؤسز میں, آپ کے ہاسپٹلس میں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں, ہر کہیں یہ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے. اور ان biological waste is any of many unwanted substances or toxins that are expelled from the living organism. Metabolic waste such as urea and ٹائپس آف ویسٹ ہیں, سالڈ ہو سکتا ہے, لکوڈ فارم ہو سکتا ہے, گیشیس ہو سکتے ہیں, ہارمفل گیسز ہیں, اینیمل بائی پروڈکٹس ہیں, کیمیکل ویسٹ, کمرشل, بایو میڈیکل, بلک ویسٹ ہیں. یہ کچھ ویسٹ کی سب فیچرز ہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں. بایو ڈیگریڈیبل جو کہ ود دا پیسیج آف ٹائم ٹیمپورلی اپنے کوانٹٹی کو ریڈیوس کرتے جاتی ہیں اور ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ نان بایو ڈیگریڈیبل ہوتے ہیں, کہ ناٹ بی ڈیگریڈیڈ, سچ ایز پلاسٹک ہے, کبھی بھی یہ تھاؤزنڈ آف ایئرس بھی ہو جائیں گے تو یہ اپنے آپ ختم نہیں کرے گا. تو اس طرح بہت سے کنٹریز نے پلاسٹک کے اوپر بین لگایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو سمندر میں بھی کافی ایشوز آتے ہیں جب آپ اس کو وہاں پہ ڈم کرتے ہیں, اور سٹیز کے اندر بھی کافی ایشوز آتے ہیں کیونکہ یہ ڈیگریڈیبل نہیں ہے. اس طرح بوٹلس, اولڈ مشینس, کینس, اسٹیروفومس, کنٹینر, سارے آپ کے نام. hazardous waste substances unsafe to use commercially, industrially, agriculturally, or economically, and have any of the following properties: ignitability, corrosivity, or reactivity, or toxicity. جو تین ساری hazardous waste کی طرح فالوئنگ پراپرٹیز میں ہو سکتی ہیں. نان hazardous waste کیا ہے, safe to use commercially, industrially, agriculture, economical, and do not have any. These substances uniquely disposable problems. Classification of waste according to the origin and the type. Municipal solid waste, اس کی کلاسیفیکیشن ہے وہ ویسٹ کے حوالے سے, جو میونسپل سے جو ہاؤسز میں آپ کا گھروں میں یا رہائشی پارٹیز میں سے جو ویسٹ نکل رہا ہوتا ہے اس کو ہم میونسپل سالڈ ویسٹ بول رہے ہیں. بایو میڈیکل جو آپ کے ہاسپٹلس یا وہاں سے جو جنریٹ ہو رہے ہیں ان فارم آف انجیکشن, سرنجز جو آپ کے ہوتی ہیں ادر ویسٹ جو نکل رہا ہوتا ہے. انڈسٹریل ویسٹ, ایگریکلچر, ریڈیو ایکٹیو ویسٹ, فشری ویسٹ, اینڈ ویسٹ. Solid waste کیا ہے, it is defined as
نان لکوڈ نان سالوبل. اچھا اس سارے لیکچر کی آپ کے پاس ایک ویڈیو بھی یہاں پہ اویلیبل ہے اسی جو آپ کا فولڈر ہے یا گوگل کلاس روم ہے، تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ بھی تھوڑا ڈیفائن کیا ہوا سلائڈس ایکسپلین کیا ہوا. سالڈ ویسٹ کو ڈیفائن کیسے، پہلے ہم نے ویسٹ ڈیفائن کیا تھا. سالڈ ویسٹ کیا ہے کہ نان لکوڈ نان سالوبل مٹیریلس رینجنگ فرام، کیونکہ موسٹ جو آپ کا ہے جس سے آپ ڈیل کرتے ہیں وہ آپ کا سالڈ ویسٹ سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے، اور اس کو آپ زیادہ کوانٹٹی کے اندر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں. تو نان لکوڈ نان سالوبل مٹیریل رینجنگ فرام میونسپل گاربیج ٹو انڈسٹریل ویسٹ دیٹ کنٹین کمپلیکس اینڈ سمٹائمز ویری سبسٹانسز. اس میں کیا گاربیج ربش یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا سورسز آف ویسٹ کیا ہیں آپ کے ہاؤس ہولڈس، وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ میونسپل سے آ سکتے ہیں، کامرس کموڈیٹی وغیرہ جو وہاں سے کر رہے ہوتا ہے، انڈسٹری کیمیکل وغیرہ وہاں سے آتے ہیں. اس کے مین سورس جو ہیں میجر سورسز ہیں وہ یہاں سے آپ کے پاس آ رہے ہیں. ہاؤس ہولڈ ویسٹ میں میونسپل آ جاتا ہے، انڈسٹریل ویسٹ میں ہیزرڈیس ویسٹ، آپ کا بایو میڈیکل ویسٹ میں ہاسپٹل ویسٹ ایز انفیکٹیس ویسٹ. میونسپل سالڈ ویسٹ کنسسٹ، یہ سمپل بیسک یہ سلائڈس ہیں کون سی چیز کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے آپ کو دیکھتے جائیں اور دیکھ لیں کہ کیریکٹرائزیشن آف میونسپل سالڈ ویسٹ اوور آل اگر آپ دیکھتے ہیں تو کسی کے پرسنٹیج ہے وہ یہاں پہ اس چارٹ میں ہے آپ کے پاس کی ہے. Industrial waste is considered as they may contain toxic substances. Hazardous waste could be highly toxic to humans, animals and plants. They are corrosive, highly inflammable or explosive. Or in the industrial sector, the major generator of the hazardous waste are the metal, chemical, paper, pesticides, dye, rubber goods industries. Biomedical waste, hospital waste جس کو آپ بولتے ہیں، اس میں کیا ہے اینی ویسٹ وچ از جنریٹڈ ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ وغیرہ ہیومن بینگ کی اور اینیمل وغیرہ، تو اس کے بعد جو جنریٹ ہوتا ہے اس کو بایو میڈیکل کیٹیگری میں لے کے جا رہے ہیں. گلوبل سچویشن آف سالڈ ویسٹ کیا کہہ رہا ہے کہ گلوبلی میونسپل سالڈ ویسٹ جنریشن لیولز آر اپروکسیمیٹلی 1.3 بلین ٹنس پر ایئر. تو جو گلوبلی جو ایک یہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ 1.3 بلین ٹن پر ایئر جنریٹ ہو رہا ہے، اینڈ آر ایکسپیکٹڈ ٹو انکریز ٹو approximately 2.2 billion expected that increase to 2.2 billion. یہ تو گلوبلی ہے. پھر پاکستان میں کیا ہے کہ پاکستان میں پر ڈے ہمارے پاس 77,000 ٹن سالڈ ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور یہ موسٹلی یہ جو ڈیٹا لیا گیا ہے 77,000 یہ آپ کے جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے ان ایریاز کے، جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد یا اور جو آپ کے فیصل آباد سٹیز کا، پشاور، ان سٹیز کا یہ سروے، وہاں سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ پر ڈے 77,000. یہ سٹی وائز ان کی ڈسٹریبیوشن ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. کنٹریبیوشن فیکٹر امپورٹنٹ ہے. دیر از نو پراپر ویسٹ کلیکشن سسٹم، دیٹس وائی کہ کافی جنریٹ ہو رہا ہے. ویسٹ از ڈمپڈ آن دا اسٹریٹس. ڈفرنٹ ٹائپس آف ویسٹ آر ناٹ کلیکٹڈ سیپریٹلی. obviously سیپریٹ ہونے چاہیے. بایو میڈیکل آپ کا سیپریٹ اس کا ہونا چاہیے، اس کو ڈمپ مینجمنٹ اس کی سیپریٹ ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کے انڈسٹریل ہیں جو آپ کے واقعی ویسٹ کو الگ سسٹم کے تھرو آپ نے سسٹم کے تھرو لے کے ہونا چاہیے آپ کو. دیر آر نو کنٹرول سینیٹری لینڈ فل سائٹس. اوپن برننگ از کامن، اس سے فردر انوائرمنٹ افیکٹ ہوتا ہے. سٹیزنز آر ناٹ اویئر آف دا ریلیشن شپ بٹوین reckless waste disposal and the resulting environmental and public health. اور ultimately کو consequences نہیں پتہ ہوتے کہ جو ان ساری چیزیں ان کو کیئرلیسلی اس طرح لے کے چل رہے. کریکٹرسٹکس آف سالڈ ویسٹ کیا ہیں؟ دیر آر 3 types of characteristics. فزیکل ہے، کیمیکل ہے، بایولوجیکل ہے. فزیکل میں مینلی مٹیریل میں آپ کے پاس ڈینسٹی، اس کا سائز، یہ ساری میٹر کرتی ہیں. ڈینسٹی فزیکل کریکٹرسٹک اس طرح کہ کتنا آپ زیادہ والیوم اس کا ریڈیوس کریں گے. اکارڈنگ ٹو اسٹڈی 75% جو کہ آپ کا ایک ویسٹ ہوتا ہے اس کی آپ فزیکلی آپ اس کو اس کا والیوم ریڈیوس کر سکتے ہیں. دیٹس وائی جب اس کا والیوم ریڈیوس ہوگا تو اس کی ڈینسٹی تقریباً 3 گنا 100 ہے تو 300 ٹائمز اس کی ڈینسٹی انکریز ہونی چاہیے اگر آپ کسی چیز کو ویسٹ کریں. اسی طرح اس کا واقعی فیکٹر ہیں، اس طرح کیمیکل ہے اور بایولوجیکل میں آپ آگے نہیں کریں گے. فزیکل کی میجر فزیکل پریکٹس اس کی ڈینسٹی ہے، موئسچر کنٹینٹ ہے، ویسٹ پارٹیکل سائز ہے، فزیکل کلر، شیپ اور ساری چیزیں. ڈینسٹی میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ. اینی
Normal compaction equipment can achieve reduction in volume of waste by 75%, which increase initially. ठीक है, municipal solid waste as delivered in compaction. तो फिजिकली में आप डेंसिटी ज़्यादा मैटर करती है. मॉइस्चर कंटेंट क्या है? मॉइस्चर इंक्रीज द वेट, ऑब्वियसली कॉस्ट को इंक्रीज करेगा अगर उसका मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा है. तो फिजिबिलिटी ऑफ द वेस्ट ट्रीटमेंट बाय इंसिनरेशन, बिकॉज wet waste consumes energy for evaporation of water and raising the temperature of the water vapor. A typical range of moisture content is 20 to 40%. However, value greater than 40 are not uncommon. Particle size क्या है? Particle size distribution of solid waste are important in the recovery of the material, especially with the mechanical means such as thermal screens or magnetic split. ये है यहाँ पे कुछ difference in replacement. बाइफरकेट करते हैं. मेजरमेंट ऑफ कंट्रोलिंग पार्टिकल साइज थ्रू शेडिंग के थ्रू आप उसको करते हैं. क्या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें आपके पास यूजली जो उसके द नॉलेज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ वेस्ट एंड इज मूव थ्रू द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. यूज सॉलिड वेस्ट एज फ्यूल और फॉर एनी अदर पर्पस देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी नोन. Used primarily for combustion and the waste to energy calculation, but can also be used to estimate biological and the chemical behavior. Waste consists of chemical properties, में lipids हैं, carbohydrates, proteins, natural fibers. Biological properties includes degradability of organic waste or breeding of flies, biodegradability of organic waste components. Volatile solids content determined by emission or this temperature वगैरह उसमें बताया हुआ है. Effects of environment of solid waste. इफेक्ट क्या होगा? अल्टीमेटली वहाँ पे कंटेमिनेशन अगर वाटर सरफेस की इसमें ज़्यादा है तो by run off from the waste dumps वो इंक्रीज कर जाएगी. बैड और एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी. फ्लाइज विद वेस्ट डंप्स वो इंक्रीज हो जाएंगी. द सॉलिड वेस्ट आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, डिकम्पोजिशन एंड द पुट्रिफेक्शन डिके जो होगा और में टेक प्लेस. इफेक्ट ऑफ ह्यूमन. अल्टीमेटली जब यहाँ पे सॉलिड वेस्ट का इम्पैक्ट जो आएगा उसमें एपिडेमिक जो आपके हैं मुख्तलिफ वबा वो फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. और उन डिजीज़ में आपके पास ये बहुत सारी डिजीज़ जो यहाँ पे दिखती हैं तो इनके फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं. सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कुछ सोर्सेज हो सकते हैं. ये रेजिडेंशियल से जनरेट हो सकती है, इंडस्ट्री से जनरेट हो सकती हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एरिया से, म्यूनसिपल सर्विसेज से, ट्रीटमेंट एंड प्लांट, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल. तो बाहर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे किसके बायलाज नहीं है. हम जो भी कोई चीज़ ख़राब होती है हम उसे कहीं भी डंप कर देते हैं. तो बाहर वहाँ पे उसके बाकायदा आपके 4 चीज़ें. अगर आपके फ्रिज पुराना हो गया है या कोई आपके बाकी कोई हाउस होल्ड की ऐसी चीज़ें जो कि आप उसको बाहर वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर प्रॉपर उसके 4 चीज़ें आप उसको वहाँ पे 4 चीज़ देंगे और उसके बाद वो उनको वहाँ पर डंप करेंगे. या आप उसको सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आपने पैसे दे के उस चीज़ को प्रॉपरली वहाँ पर उसको डंप करेंगे. एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट. हम इसके ओवरऑल एक सॉलिड वेस्ट जनरेशन की जो आपके इसकी कैलकुलेशन करते हैं. जनरेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इन अ सिटी कैसे निकाली जाती है? वो इस फार्मूले से, एक जेनेरिक फार्मूला है जिससे निकाली जाती है. टी आपके पास क्या है? जनरेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट ऑफ सिटी पर यहाँ पे आपके पास है. जीआर आपके पास क्या है? म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन कॉफिशिएंट है आपके पास kg पर पर्सन पर डे. एक आपने कॉफिशिएंट निकाला हुआ है. जैसे आपके पास पर कैपिटल जो आपके पास वाटर का इसी तरह आपने इसका भी पर पर्सन का निकाला हुआ है. और पॉपुलेशन इन द सिटी और उसके बाद फिर आपने इसको यहाँ पे फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करते हैं. MSC generation basically depends on accurate calculation of the GR and the relationship between GR and the gross domestic product as quantities of solid waste. Current global municipal solid waste generation levels are approximately 2 million. Already पढ़ लिया. Solid waste in Pakistan. Repeat again.
اچھا یہ یہاں پہ میجر سٹیز کی ڈسٹریبیوشن ہے، اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا کہ ٹیمپورلی کیسے ویسٹ اماؤنٹ بڑھ رہی ہے 2004 سے آن ورڈ. اگر آپ ڈیٹ دیکھیں اس کی سوری یہ کیا ہے ڈیٹ وائز، ٹھیک ہے، 2004 9 20 ہے، 21 22 23 24 اور 25. تو ڈیٹ وائز کیا کر رہا ہے، یہ انکریز کرتا جا رہا ہے. تو سروے اسٹارٹ انہوں نے سروے کیا ہوا ہے یہاں پہ، اس کی ڈیٹیل یہاں پہ بتائی گئی ہے. ابھی اسلام آباد کا کیا تو اسلام آباد میں انہوں نے پھر جتنا بھی سروے کنڈکٹ کیا اس میں پھر انہوں نے سیکٹر وائز انالیسس کیا ہے. یہ کیا ہے سیکٹر وائز ویسٹ اماؤنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ای سیکٹر ہے، ایف سیکٹر ہے، جی ایچ آئی، جو آپ کے پاس یہ سارے سیکٹر چل رہے ہیں وہاں پہ ہر سیکٹر وائز یہ بتا رہا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ جی 6 سیکٹر ہے، یہاں پہ اسٹیم سیکٹر وائز اس کی ویسٹ اماؤنٹ سب سے زیادہ کمپیئر ٹو باقی. سملرلی جی 11 میں سوری یہ آئی 11 بن رہا ہے، آئی 11 سیکٹر میں سب سے زیادہ، اور اس کے بعد یہاں پہ جی 6. اس طرح سیکٹر وائز پاپولیشن یہاں پہ بتائی ہوئی ہے. سٹی کی اگر آپ کو کیلکولیٹ کرنی ہے اس معاملے کے لیے بھی، اور ویسے بھی اگر آپ کو یہ پاپولیشن ہے اور یہ آپ کے یہاں پہ سیکٹر وائز ہیں. دین سیکٹر وائز یونٹ ویسٹ اماؤنٹ، یہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. پاک سی ٹی اے have conducted the actual waste amount survey in Islamabad for the first time in Pakistan. پہلی دفعہ انہوں نے آپس کی کولیبریشن کے ساتھ کنڈکٹ کیا. The total waste is 2,325 tons in 6 days. The CTA has the capacity to collect the solid waste around 600 tons per day in 10 hours. تو یہ اسٹل اس سے کیا ہے کافی حد تک کم ہے جو آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں. The minimum amount اتنی آن منڈے اینڈ میکسیمم، یہ سروے کے سارے جو ٹائپس آف سالڈ. دیٹ مینس وی آر لیکنگ کہ جہاں پہ آپ کے پاس جو جتنا آپ کے پاس ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے اتنا آپ اس کو ایگزیکٹلی تو نہ کلیکٹ صحیح طرح کر پا رہے ہیں اور نہ آگے اس کو مینیج صحیح طرح کر پا رہے ہیں اور نہ آگے ڈمپ صحیح طرح کر پا رہے ہیں. تو یہ تو آئی مین جو آپ کے ڈیولپ سٹیز ہیں وہاں پہ صورتحال ہے، اور جو آپ کے باقی سٹیز ہیں جو ان ڈیولپڈ ہیں وہاں پہ جو ان کا تو آئی مین ایسی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، جس سے پھر الٹیمیٹلی آپ کے وہاں پہ جو انہوں نے کانسیکوینس بتائے ہیں اس سے آپ کے سٹی انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی اور ہیلتھ کے لحاظ سے بھی سارے افیکٹ ہوتے ہیں. ٹائپس آف سالڈ ویسٹ اینڈ کلیکشن. ٹائپس آف سالڈ ویسٹ براڈلی آرٹیکل ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے ایز میونسپل ویسٹ، انڈسٹریل اور بایومیڈیکل، ہاؤس ہولڈ ویسٹ، میونسپل ویسٹ، انڈسٹریل ویسٹ. Collection of solid waste. What is waste collection? Waste collection is a part of a process of waste management. It is transfer of solid waste from the point of use and disposal to the point of treatment or land. جہاں سے آپ کے پاس وہ جنریٹ ہو رہا ہے وہاں سے آپ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں to the point جہاں پہ آپ اس کو فردر ٹریٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہاؤس ہولڈ ہے تو یہاں سے وہ آپ کے پاس جائے گا ریسائکلنگ ڈپازٹ میں، اور اس کے بعد ریسائکلنگ انڈسٹری میں الٹیمیٹلی پھر آپ نے کیا کرتے ہیں سم ٹائم یہاں پہ جا کے ریسائکل ہو جائے گا. یا دوسرا وے یہ ہے کہ آپ اس کو ویسٹ ٹرانسپورٹ کے تھرو ٹرانسفر اسٹیشن میں لے کر دیں گے، اور اس کے بعد اس کو ویسٹ جو بھی آپ کی سائٹ ہے سی سائٹ ہے یا آپ کی اور لوکیشن. انفارمل ریسائکلنگ ہے، اور یہ آپ کے پاس کیا ہے میونسپل ویسٹ سروسز ہیں، یہ ایرو ریکور ہیں، یہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. کلاسیفیکیشن آف کلیکشن سسٹم based on the availability services. house to house waste collector visit each individual house. ٹھیک ہے بیسیکلی کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے وغیرہ سے ڈسٹ ٹائپ پک اپس، ٹھیک ہے سیلف ڈیلیور آپ خود سے کر سکتے ہیں. کلیکشن میتھڈ یہاں پہ بیسڈ آن موڈ آف آپریشن، ہالٹ کنٹینر سسٹم ہے یا اسٹیشن کنٹینر سسٹم، یہ سارا سائیکل یہاں پہ بتایا ہوا ہے کس میتھڈ سے آپ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں سارے پروسیس کو. ہال کنٹینر سسٹم کیا ہے ایمپٹی اسٹوریج، ٹھیک ہے اس میں آپ کلیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز کی لوکیشن جو وہاں پہ مارک کی ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ ڈے کے اینڈ پہ کا وہ ٹائم ڈگری وائز پر ڈے تو وہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں پھر آگے سائٹ کے پاس. یہ ہال کنٹینر کا ان کے لیے سائٹس وغیرہ ہیں جہاں پہ وہ جا کے پھر الٹیمیٹلی پوائنٹ پہ آتے ہیں. اسٹیشنری کنٹینر سسٹم ہے، اس کو پڑھ لیں. ڈسپوزل اینڈ میتھڈ آف ڈسپوزنگ، اوپن برننگ ہے، ڈمپنگ انٹو دا سی ہے، سینیٹری لینڈ فلز ہے، انسنریشن ہے یا کمپوسٹنگ.
Open burning of the solid waste open to air is in barrels, open pits, outdoor furnaces, not an ideal method, poses health risk पर समटाइम आप जो कुछ वेस्ट होता है उसको अल्टीमेटली मजबूरन आपको वहाँ पर बर्न करना पड़ता है, मगर लेकिन आइडियल आपके पास ऐसा वे नहीं जिससे आपको इन्वायरमेंट रखना हो, अल्टीमेटली उस इन्वायरमेंट आपके पास होगा। डंपिंग इट यू सी पॉसिबल ओनली इन कोस्टल सिटीज़, जहाँ पे आपके पास अगर कोई कोस्टल के करीब है तो वहाँ पर अदरवाइज इसके जो फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाएंगे डिफरेंट सिटीज़ से इस एरियाज में लेके जाने को, फिर इसका होगा उस केसेस में आपके पास आएगा वेरी कॉस्टली, उस केस में हो जाएगा नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, यहाँ पे जो sanitary landfill simple, cheap and effective. A deep trench 3 to 5 meters is evacuated. Solid waste is laid in layers. Layers wise आप उसको dump करते हैं, फिर fill करते जाते हैं. Layers are compacted with some mechanical equipment and covered with earth, level and compacted. Microorganisms act on the organic matter and degrade. और ultimately उसको वो degrade कर देते हैं waste. सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है, चाहिए आपके पास वो बताएगा फिर कैसे एक्सक्रीट करते हैं वहाँ पे डंप करने के बाद उसको। इंसिनरेशन आपने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा भी हुआ है, तो हमारे पास एक ड्रिम्स का था, वहाँ पे आपके पास जितने भी ये इलेक्ट्रिस जो आपके पास चीज़ें होती हैं या आपके पास हॉस्पिटल से जो वेस्ट होता है आप उसको या ख़ास टेम्परेचर के ऊपर ले जाकर सबको बंद कर देते हैं, उसको वहाँ पे डिकम्पोज सारी चीज़ें। कंबस्शन ऑफ वेस्ट टू ट्रांसफॉर्म दैट इनटू द वेस्ट कंपोनेंट, solid waste burn at a high temperature in a special furnace called incinerator. Sorted gases and insert ash are common by water. Composting क्या है कि it involves decomposition of organic waste या गली से जो चीज़ें हैं वेजिटेबल्स हैं या और आपके पास जो हाउस होल्ड वगैरह इसको या और भी कहीं से आपके पास जनरेट होकर आ रही हैं। It involves decomposition of organic waste. Decomposable organic matter is separated and composed in this procedure. Organic SW are accumulated in a pit for a long period of time, yield a stable end product, good soil conditions, वेस्ट मैनेजमेंट की इसकी हायरार्की क्या है? सबसे पहले क्या है? अवॉइडेंस है, रिडक्शन ऑफ वेस्ट है, रीयूज, रिसाइकलिंग, एनर्जी रिकवरी, ट्रीटमेंट है। आर कंसेप्ट आपके पास क्या है? 3 आर कंसेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस क्या है? टू यूज थिंग्स विद केयर टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड। देन रीयूज क्या है? टू रिपीट यूज ऑफ आइटम और पार्ट ऑफ आइटम। और अल्टीमेटली रिसाइकल क्या है? टू यूज वेस्ट एज रिसोर्सेज। उसी से समटाइम जैसे आप जो आपके पास वेस्ट होता है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या और काफ़ी बाय प्रोडक्ट जो काम आ सकता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको रिड्यूस करें। सबसे पहले वेस्ट को फिर जितना रीयूज हो सकता है उसकी तरफ जाएँ और दें रिसाइकलिंग। ये आपके पास सिंपल रिड्यूस कैसे आप कर सकते हैं, देन रीयूज कैसे कर सकते हैं। डेवलप सिंगल साइडेड पेपर और स्प्लैश, ठीक है, रिड्यूस इसमें सिंपल पढ़ लीजिएगा। रिसाइकल बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। RDF क्या है? फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम सॉलिड recyclable and non-combustible materials, shredding, size, production and pelletizing. Selective waste and byproducts with recoverable calorific value can be used as fuel, replacing a portion of conventional fossil fuel coal if they meet strict specification. ठीक है यार, ये RDF आई थिंक आपको इसमें से रिलेटेड है, वाले स्लाइड को आप छोड़ नजर आ इससे पहले तक आप इसको कवर करें 3 आर कंसेप्ट। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज प्रोसेस टू आपको आवाज़ आ रही है अभी? कनेक्टेड है सर? जी सर, आ रही है आवाज़। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि MSW is processed through 5 important, तो आप देखें कि 5 important steps for manufacturing. We use dried fuels. Preliminary liberation आपके पास साइज स्क्रीनिंग होती है, शेडिंग, एयर बैलिस्टिक नाइफ और मैग्नेटिक सेपरेशन और पैलेटाइजिंग है, ठीक है। प्राइमरी लिबरेशन में क्या है कि इट इन्वॉल्व सेपरेशन म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल
گلاس ریگز کپڑے وغیرہ جو آپ کے پیپر پلاسٹک لیدر ربر ان سب کو آپ کیا کر سکتے ہیں سیپریٹ کرتے ہیں. From this form used to manufacture RFD. This main particles involves biodegradable paper, plastic, leather and rubber. Size screening میں کیا ہوتا ہے؟ Size screening involves separating the municipal waste based on the size. اس میں آپ size and shape کے particle کو bifurcate کرتے ہیں. It helps material handling comfortable تاکہ آپ easily اس پلانٹ کے اندر وہاں پہ according to particle size کو کر سکیں. Shredding can involve the process of destructing the large amount of solid waste into smaller pieces like crushing it. Shredding آپ کا basically size کم کر دیتے ہیں waste کا جو آپ کے پاس ہے. The process convert the large particles of the municipal waste into smaller particles for easy handling and transport. Air ballistic knife کیا ہے؟ The shredding waste contains some wet materials. That wet material contains some amount of moisture. To remove this moisture we use air ballistic knives. یہ عام شیپ وغیرہ بنی کسی پروسیس سے کیا کرتے اس moisture کو ریڈیوس کرتا ہے. Magnetic separation کیا ہے کہ magnetic separation is a process in which magnetically susceptible material is extracted from a mixture using a magnetic force. This process is useful in separating metal particles from the crushed particles because metal particles are not suitable for RDF. Pelletizing kya hai? After magnetic separation, the RDF particles are added with binders such as chemical use karte hain. This is mixed thoroughly. Then it is converted into pellet into required size and shape, normally 30 mm capsules. A refuse dried fuel RDF jo hai, a refuse dried fuel pellets having about 11% or more calcium hydroxide which is utilized in combustible mixtures. یہ ایک آپ کے پاس ویڈیو ہے, آپ اس کو دیکھیں. Outotec's fluidized bed combustion and gasifier technologies provide sustainable solutions for a wide range of renewable energy applications. With nearly 120 fluidized bed energy system installations and over 45 years of experience, Outotec is an established leader in fluidized bed technology, serving a wide variety of renewable energy applications. Outotec's fluidized bed waste-to-energy plant can be divided into three main sections: the fuel preparation facility, the fluidized bed boiler island, and the turbine generator island. The fuel preparation facility can be designed to receive fuel that has already been prepared off-site or waste collected from consumers. The baled or loose waste is first fed into a processing system where it passes various refining stages depending on its quality to form fuel, called refuse-derived fuel or RDF. The RDF is sized and or shredded if necessary to prepare it for the energy system. The fuel is then conveyed to the storage bunkers or directly to the metering bins and feed into the gasifier. Pre-sorting the waste enables environmentally friendly and efficient recycling of metals and other valuables in the waste stream. Only the non-recyclable fraction of waste is turned to energy. The bubbling fluidized bed boiler island, consisting of the gasifier, heat recovery boiler, and air pollution control system, is the heart of the fluidized bed waste-to-energy plant. Outotec's refractory line gasifier vessel uses a heated bed of sand-like material which is suspended or fluidized within a rising column of air. This technique results in a vast improvement in gasification efficiency of high moisture content fuels and is adaptable to a wide variety of fuels. The scrubbing action of the bed material on the fuel particle enhances the gasification and combustion process by stripping away the carbon dioxide and char layers that normally form around the fuel particle. This allows oxygen to reach the fuel much more readily and increases the rate and efficiency of the process. Once the fuel is gasified in the bed area, the syngas rises into an expanded vapor space where additional air is injected in stages to continue
continuing thorough mixing, and final combustion of the syngas, creating a hot flue gas that proceeds to the heat recovery boiler. During the gasification process, trapped material, which is the larger size non-combustible particles in the fuel stream, and ash slag can cause significant problems, requiring a maintenance shutdown to clean the bed media. Outotec's proprietary bed recycle system enables continuous operation through uniform bed drawdown, integrated bed cooling, and automatic cleaning and reinjection of the bed material. This innovative system enables Outotec technology to operate on fuels with higher amounts of non-combustible trap material, such as rocks, metal, or glass, and bringing significant increase in annual availability of the plant. After combustion, the hot flue gas enters into the heat recovery boiler. The heat recovery boiler incorporates unique design features derived from our extensive experience with waste materials to enhance system operation while using a wide variety of fuel types. The hot flue gas passes various tube bundles and releases heat to the water and steam within the tubes. After exiting the boiler, the flue gas enters the multi-column, where a substantial portion of the ash from the waste-originated fuel can be removed. The gases, which are still around 350 degrees Celsius, go into the economizer, releasing more heat to the boiler feed water and increasing the efficiency of the boiler island. The cooled gases exiting from the economizer enter a spray tower where chemicals, typically hydrated lime and activated carbon, are injected to the flow to capture any residual emissions. The final treatment stage is a bag filter, which removes 99.9% of any remaining ash or dust. The induced draft fan delivers the clean gases to the stack, where the online continuous emission monitoring system makes sure the environmental compliance. A mechanical ash system provides continuous collection and transport from each discharge point of the process to two multi-day storage tanks. A rapid unloading and conditioning system is included to empty the ash storage tanks into trucks. Access decks and ladders are provided throughout the system in areas requiring frequent access for operation or service. The design is in accordance with the latest safety guidelines. The steam is generated at 400 degrees Celsius and 40 bar. The hot, high-pressure steam drives the turbine, generating electricity. The exhaust low-pressure steam is routed to the air-cooled condenser, where it is cooled and condensed back to water, which is pumped back to the feed water tank. It is then pumped into the boiler via the economizer, closing the steam-water circuit. The electricity generated is routed via control systems and transformers to the power grid and consumables. Outotec's fluidized bed combustion technology is an environmentally favorable and proven solution for the disposal of solid wastes and energy generation. Decades of experience with a wide variety of waste-to-energy applications, combined with world-class combustion technology knowledge, makes Outotec the benchmark in sustainable waste-to-energy solutions. अच्छा जी, इसके बाद यूजेज ऑफ RDF क्या है? द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द RDF आर फाउंड इन द फॉलोइंग स्फीयर. सीमेंट किलिंग्स, ठीक है, RDF पावर प्लांट्स, कोल फायर पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल स्टीम. एडवांटेज क्या है? वेस्ट इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. RDF is one of the alternative and renewable sources of fuel which is derived from municipal waste contained in high CV compared to
inherent material. Okay, you can save the land by using less landfill areas. Disadvantage kya hai? Cost associated with the pre-processing to recover the fuel fraction where yield of energy in case of RDF is less than that. Waste to energy, thermal conversion, combustion, gasification or pyrolysis. ٹیکنالوجیکل اوور ویو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس تھرمل ہے, دین ایکسس آکسیجن, پارشل آکسیجن اور نو آکسیجن. دین آپ کے پاس ایکسس آکسیجن ہے, آپ کے پاس کمبسچن ہے, یہاں سے ہیٹ سے پھر آپ ہیٹ پاور سی ایچ ایف, بوائلر, اسٹیم ٹربائن اور اس کی طرف گیسیفیکیشن میں آپ کے پاس پارشل آکسیجن, فیول گیسز, یہ آپ کے پاس ساری گیسز ہیں. دین برن گیس فار ہاٹ واٹر, اسٹیم یوز ان آئی سی انجن جہاں پہ ہو رہا ہے. Then no oxygen pyrolysis and char gases and pyrolysis. اور اس کے بعد کیا ہے clarified wood for pellets, coal replacements, pyrolysis oil for boiler. ٹھیک ہے. Okay, that's it from our waste management. اور کے waste میں کیسے آپ اس کو management کریں, کس طرح کی آپ اس کی manage کر سکتے ہیں. موسٹلی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ اویلیبل ہیں ابھی اس ٹائم. اس میں بھی بھائی ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ میں بھی آپ کے لیے ہے کہ آپ لوگوں سے آئی تھنک شاہ رخ صاحب نے بھی کانٹیکٹ کیا ہے انٹرنشپ کے حوالے سے. اس میں سے ابھی تک آئی تھنک انہوں نے مجھے اپڈیٹ کیا ہے آپ کے صرف 3 یا 4 بچوں کے آئی تھنک ابھی شاید زیادہ ہو گئے, 7 یا 8 آئی تھنک بچوں کے انٹرنشپ لیٹر میرے پاس ہیں. تو جو باقی ریمیننگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیوں نہیں سبمٹ کروا رہے؟ بھائی کوئی آپ کے پاس ہے ایشو جو بتانا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. جی جی شاہ بولیں. سر میں نے آلریڈی جب پہلے ہی انہوں نے آپ لوگوں نے بولا تھا نا ویلیویشن فارم اور انٹرنشپ فارم جب اسٹارٹ میں بولا تھا سبمٹ کروائیں تب بھی کروا دیا تھا. اب دوبارہ سے سبمٹ کروانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اگر آپ نے پہلے سبمٹ کروایا ہے تو ہمارے پاس فولڈر ہے, وہ عثمان صاحب نے ہمیں کل ایک ایکسل شیٹ بھیجی ہے اور تو اس میں انہوں نے ہمیں 3 یا 4 نام فردر بتائے کہ جن کے ہمارے پاس ایویلیویشن فارم اور سرٹیفکیٹس موجود تھے. تو سر وہ پلیز اگر لسٹ شیئر کر دیتے ہیں, مطلب ان لوگوں کا سبمٹ ہے ہمارے پاس فارم کا. اس میں میکسیمم چارج تو ایک منٹ اس میں ہمارے پاس ایویلیویشن فارم پلان کا, اس کا ایویلیویشن فارم بھی ہے اور سرٹیفکیٹ بھی ہے. حسیب یعقوب نے بھی انٹرنشپ ایویلیویشن فارم بھی اور سرٹیفکیٹ دونوں پرووائڈ کیے. دین ایمل سہیل کے ہمارے پاس انٹرنشپ اور یہ دونوں سرٹیفکیٹ ہیں. اور اس کے بعد حافظ ہلال احمد کا صرف ایویلیویشن فارم, اس کے علاوہ نہیں. آپ کا میرے خیال سے ہمارے پاس نہیں ہوا. سر میں نے تو وہ ڈپارٹمنٹ آفس میں سبمٹ کروا دیا تھا, تو بولا تھا کہ اگر سبمٹ کروا دیں. ادھر کس کو سبمٹ کروایا تھا؟ ریسیپٹ دی آپ نے؟ سر ادھر سعد اللہ کو. سعد اللہ سے آپ کانٹیکٹ کریں کیونکہ وہ میں نے حسیب نے اور ہلال بھی نے اکٹھے ہی کروایا تھا سبمٹ. دیکھیے میں نے ابھی نام بتائے, ان میں واقعوں کے نام ہیں جو آپ بتا رہے ہو, باقی اسٹوڈنٹس نام ہیں. جی حسیب کا بھی ہے, ہلال بھی کا بھی ہے. صرف آپ کا نام نہیں ہے, حسیب کا بھی ہے. اس کے علاوہ نصیر کا میرے پاس نام ہے, دیکھیں میں آپ کے ساتھ. سر میں نے بھی جمع کرایا تھا. اچھا دیکھیں یہ میرے پاس آپ کے نظر آ رہی ہے جی ایکسل شیٹ. یس سر. دیکھیں میرے پاس یہ نصیر حسین فاروقی ہیں, ان دونوں پہ ٹھیک ہے. حسیب یعقوب ہے, اس کا ہمارے پاس فارمز ہیں, ایمل کے ہیں, اور دین حافظ ہلال احمد کا صرف یہ ہے ایویلیویشن فارم. تو آئی تھنک یہ آپ کو میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا اور اب دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں, میں آپ اس کو کائنڈلی سیریسلی لیں
ہم اب ایسے کریں گے کہ یہ جو فائل ہے یہ چیئرمین آفس جائے گی اور اس کے بعد یہ کنٹرولر کے پاس چلی جائے گی. کنٹرولر کے بعد آپ کو وہ اگر پھر کنسیڈر کریں گے اس میں انٹرنشپ میں. میں 12 دفعہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور اب آئی تھنک وہ لاسٹ ڈیڈ لائن دیں گے آپ کو شاید دی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا شاہ رخ صاحب نے.